چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو سندھ کے تینوں اسپتال نہیں لینے دیں گے۔ پی ٹی آئی کے پاس NICVD، NICH اور JPMC کے برابر کا کوئی اسپتال ہے تو دکھا دے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو چیلنج کر دیا اور کراچی میں سندھ حکومت کے 3 اسپتالوں کو وفاق کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیسہ ناکافی ہے، حکومت ان اسپتالوں کو کیسے سنبھالے گی۔ پی ٹی آئی حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ NICVD کے مقابلے کا ایک اسپتال دکھائیں۔ NICVD پوری دنیا میں سب سے زیادہ دل کے مفت آپریشن کرتا ہے۔ میں پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ چیلنج جیت جاتے ہیں تو لے لے ہمارے ہاسپٹلز، ایک حکومت کا ہاسپٹل دکھائیں جو NICVD کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر آپ اپنا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو عمران خان کا رشتہ دار چلا رہا ہے اس کا JPMC سے مقابلہ کریں، اور پھر آپ ایک ہاسپٹل دکھائیں، ایک ہاسپٹل جو NICH کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ناانصافی ہے، تماشا ہے، ہم ان کو چھیننے نہیں دیں گے، لیکن انسانیت کے خاطر ان کو اس قسم کا ناانصافیہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں جج کی جاسوسی کا معاملہ سامنے آیا ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے، ججز کی جاسوسی کے معاملے پر JIT بنانی چاہیے۔ فائز عیسیٰ صاحب نے انفارمیشن لے کر آیا ہے دوسروں کے حوالے سے، وزیروں کا شاہد نام بھی اس میں ہو، اس پہ بھی JIT بنے، اور جو سب سے سنگین بات ہے، جو اسپائنگ آن ججز پہ بحث سپریم کورٹ کے پروسیڈنگز پہ بھی چلے ہیں، یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کو JIT بنانا چاہیے۔ چینی انکوائری کمیشن کیس سے متعلق اپڈیٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چینی کیس کاروباری افراد کے بنیادی آئینی حقوق کا مقدمہ ہے۔ وکیل ملز مالکان مخدوم علی خان کا یہ کہنا تھا۔ شہزاد اکبر کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کرائیں گے۔ مخدوم علی خان نے یہ بھی کہا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا کابینہ اپنے اختیارات کسی اور کو دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے مسابقتی کمیشن کیس کے فیصلے میں کہا ہے کہ کابینہ اپنا اختیار کسی کو نہیں دے سکتی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں حکومت کو ایڈوائس دیتا ہوں کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے۔ نمائندہ جیو نیوز اویس یوسفزئی نے ہمیں جوائن کیا۔ اویس، یہ کب فیصلہ سنایا جائے گا؟ جی دیکھیں، آج تقریباً 4.5 گھنٹے تک یہ سماعت چلتی رہی ہے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے PTI رہنما جہانگیر ترین سمیت دیگر شوگر ملز مالکان اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ عدالت نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ مزید حکم امتناع نہیں دیا جائے گا جو عدالت نے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں حکومتی اداروں کو کام سے روکنے سے متعلق جاری کر رکھا ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد آج فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور اٹارنی جنرل کے آج دلائل سے جو کمپلیٹ ہوئے، اٹارنی جنرل نے آج عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا جو اس سے قبل شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواستوں میں الزامات لگائے تھے، ان کی انہوں نے تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ انکوائری کمیشن سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انکوائری تو حکومت کے اپنے مضبوط اتحادیوں اور دوستوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کارروائی تعصب پر مبنی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انکوائری کمیشن کے کسی ممبر پر کاروباری مفادات یا سیاسی وابستگی کا الزام نہیں ہے۔ کہا گیا کہ آگے چل کر اس رپورٹ کا غلط استعمال ہوگا تو پھر مستقبل کے کسی مفروضے پر آج تحقیقات نہیں روکی جا سکتی۔ تاہم مخدوم علی خان جو شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے پیش ہوئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مرزا شہزاد اکبر کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ کمیشن کی سفارشات پر عمل کریں، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس کیے کہ عدالت نے مسابقتی کمیشن کیس کے فیصلے میں کہا ہے کہ کابینہ اپنا اختیار کسی کو نہیں دے سکتی، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا وہ حکومت کو ایڈوائز کریں گے کہ اس پر نظر ثانی کریں۔ بہت شکریہ اویس یوسفزئی، آپ نے ہمیں ڈیٹیلز دی۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس اب بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، دنیا ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے اپنے بیان میں کہا کہ صرف 18 جون کو کورونا کے 1.5 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے نصف بر اعظم امریکہ میں تھے، جبکہ جنوب ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں بھی کیسز کی تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے۔ ٹیڈروس نے کہا کہ لوگ گھروں میں بیٹھنے سے بیزار ہو گئے ہیں اور ممالک چاہتے ہیں
کہ معاشرہ اور معیشت کھولیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ مہلک وائرس اب بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے سماجی فاصلے کی ضرورت ہے۔ وبا سے ہلاک افراد کی تعداد 4,60,000 ہو چکی ہے، جبکہ 87 لاکھ افراد بیمار ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس اب بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، دنیا ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صرف 18 جون کو کورونا کے 1.5 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 12,000 روپے عمران خان نے دیے تو اس میں لاڑکانہ بھی آ رہا تھا، اس میں سکر بھی آ رہا ہے، اس میں آپ کا نواب شاہ بھی آ رہا ہے، تو وہاں پہ دورے کرنا، وزٹ کرنا، لوگوں کے پاس پہنچنا، ان سے ان کے دکھ درد کا پوچھنا اور ان کو ریلیف دینا، ان کو امداد دینا، اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو کام آپ لوگوں نے صدیوں سے نہیں کیا، جو کام آپ لوگوں نے عرصے دراز سے نہیں کیا، ابھی بھی سندھ میں آپ کی حکومت لیکن لوگوں کے زخموں پہ مرہم آپ نہیں رکھ رہے، تو اگر ملک کا پرائم منسٹر وہاں پہ آیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس قسم کی سیاست آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی خوش ہونا چاہیے تھا کہ 10% کوٹا سندھ کا جو پرائم منسٹر کا سب سے بڑا اس حکومت کا پروگرام جو چل رہا ہے وہ غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام، پہلے سال اس کے لیے 192 ارب رکھے گئے تھے، اس سال کے بجٹ میں 208 ارب اس کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو کرونا کی وبا پھیلی، لاک ڈاؤن ہوا، مالی بحران تھا، لوگوں کے روزگار چھینے گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے، تو اس وقت عمران خان نے 144 بلین کا مزید یہ پروگرام بڑھایا تاکہ 12,000 فی خاندان لوگوں کو دیا جا سکے۔ اس میں لاکھوں خاندان سندھ کے لوگوں کو یہ امداد مل چکی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی مثال دوں کہ انڈیا کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا، انہوں نے 12 کروڑ لوگ وہاں پہ بے روزگار ہوئے، جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو کیسز 1,90,000 تک پہنچ چکے تھے، اور لاک ڈاؤن سے پہلے 635 کیسز تھے۔ امریکہ جیسے ملک میں 4 کروڑ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے، لیکن اگر کسی نے اتنا بڑا ریلیف پروگرام دیا، انڈیا کے اندر آپ رپورٹس دیکھ رہے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر لوگوں کو 2 ہفتے کے اندر امداد نہ پہنچی تو وہاں پہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اس کا احساس تھا، لہٰذا یہ احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کا آغاز کیا گیا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے خوشی کے اوپر خوش ہوں گے، اگر لاڑکانہ کے اندر کسی کو امداد مل رہی ہے، سکر کے اندر مل رہی ہے، باقی انٹیریئر سندھ کے علاقوں میں مل رہی ہے، کراچی میں مل رہی ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، خوش بھی ہوں گے، لیکن آپ نے نہ خود کچھ کرنا ہے اور نہ دوسرے کو کرنے دینا ہے۔ اور میں اس کی مثال دوں، پھر میں لوکسٹ، NFC، ہیلتھ اور باقی جو پوائنٹس اٹھائے گئے اس کے اوپر آتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ کوئلے کی کان تھے، کول مائنز تھے، وہاں پہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے، ان تک امداد نہیں پہنچی، ٹی وی کے اوپر مناظر نظر آ رہے تھے، لوگ بھوک سے بلک اٹھے تھے، اسی وقت بھی گورنر عمران اسماعیل نے خود اور اپنے دوستوں کے تھرو ان تک امداد پہنچی، آپ اس پہ بھی ناراض ہو گئے۔ اس وقت بجٹ سیشن کے اندر میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کراچی کے MNS کی سپیچز وہ ضرور سنیں، ان کا موقف سنیں کہ وفاق کی طرف سے ان کو جو ترقیاتی کاموں کے لیے، مطلب پانی وہاں پہ مسئلہ ہے کراچی کے اندر، پانی مافیا کراچی کے اندر بن چکا ہے، لیکن پانی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر رہے، وہاں پہ MNAs وفاق سے کچھ لے کے وہاں پہ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر سٹے لے لیتے ہو، تو آپ خود کچھ نہیں کر رہے، لیکن اگر یہاں سے ان کے ایشوز حل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو آپ اس پہ سیاست کرتے ہو۔ آپ نے راشن کا وعدہ ضرور کیا تھا، احساس ایمرجنسی کیش وہ ایک ایک بندے کے پاس 12,000 روپے تو پہنچ گیا اور پوری دنیا نے دیکھا، بلکہ دنیا کے اندر جو بڑے ادارے ہیں وہ اس وقت اس موجودہ بحران کے اندر اس کو سب سے بڑا قدم قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو وہاں پہ ریپریزنٹیٹیوز تھے، چاہے وہ فیصل واڈا ہو، علی زیدی ہو، گورنر صاحب ہو جو کہ وفاق کے نمائندے ہیں وہاں پہ، باقی MNAs ہو، وہ وہاں پہ خود اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے، وہاں پہ راشن کا تقسیم ہو رہا تھا، لیکن آپ نے تو سرکاری خزانے سے راشن کا وعدہ ضرور کیا لیکن کسی کو راشن نہیں مل سکا۔ لیکن اگر آپ
راشن کا پیسہ بھی ہڑپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے عمران خان کو لوگ پکاریں گے, عمران خان وہاں پہ نہیں جائیں گے, لوگوں کو ضرورت ہوگی, غربت میں اضافہ ہوتا اور وہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے عمران خان کوئی پروگرام نہیں لے کے آئے گا, تو یہ آپ کی سوچ ہے. کیونکہ عمران خان ان چیزوں کے اوپر سیاست نہیں کرتا. عمران خان ایک کاز لے کے آئے ہیں اور وہ کاز ہے پاکستان سے غربت کے خاتمے کا, اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اور ہمارے جو بڑے پروگرامات ہیں اس سے واضح ہیں موجودہ حکومت کی ترجیحات. تو اس پہ تو آپ کو سیاست کرنے کی بجائے آج 10% کوٹا جو بڑا ہے سندھ کے لوگوں کے لیے, کیونکہ غربت وہاں پہ زیادہ تھی, غربت بڑھتی گئی, آپ کی حکومت تھی, آپ نے اقدامات نہیں کیے. اور اگر یہ شیئر بڑا ہے, کوٹا بڑا ہے, اپریشیٹ کیجئے. لاڑکانہ کے اندر اگر آپ اپنے حلقے میں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں پہنچتے اور صرف بیانات تک سپاسنامے اور خبرنامے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو یہ آپ کا قصور ہے, لیکن ہم اپنے لوگوں کی خدمت سے خود کو نہیں روک سکتے. دوسری بات کی گئی لوکسٹ کی. لوکسٹ کے اوپر میں یہ ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی دکھایا تھا کہ ہم نے تو یہاں پہ ایمرجنسی بنیادوں پہ, کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ 25 سال کے عرصے میں سب سے بڑا ایک یہ لوکسٹ کا حملہ ہوا ہے, تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے اقدامات کرنے تھے. بہت ساری چیزیں جو کہ پاکستان کے پاس جہاز, اگر وہاں پہ اسپرے, باقی جو اس کے لیے ضروریات تھی وہ پوری نہیں تھی, تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. لیکن سندھ کے اندر جہاں پہ لوکسٹ کا حملہ ہوا اور وہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ کوئی اسپرے ہوتا, وہاں پہ پہنچتے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پہنچتا, کوئی اقدامات ہوتے. یہ ڈاکومنٹس میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ گاڑیاں ہڑپ کرنے کا اور ہتھیانے کا پروگرام بنا لیا اور کہا گیا کہ لوکسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جائے گی. پہلی بھی سندھ سے 106 سے زیادہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں, اور موجودہ بحران کے اندر بھی بجائے اس کے کہ مقابلہ ہوتا, چھوٹے کسان کو بچایا جاتا, ان بیچاروں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے, ان کا نقصان ہو رہا ہے, کوئی ایمرجنسی اقدامات کیے جاتے, کوئی ان کے دکھ درد کے لیے پہنچا جاتا. اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑے بہت وسائل تھے بھی تو اس کو استعمال کرتے اپنے کسان کو بچانے کے لیے, ان فصلوں کو بچانے کے لیے. لیکن ان کی بجائے آپ بڑی بڑی گاڑیوں کی منظوری دیتے کہ مزید گاڑیاں لے لیں تاکہ اس کو بھی ہتھیایا جائے. تو میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں. ہیلتھ کے حوالے سے بات کی گئی. پاکستان کے 70 سالوں میں جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اور موجودہ بحران کے اور عالمی وبا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے مضبوط جو ہیلتھ سسٹم ہے, یو ایس دیکھے, یو کے دیکھے, کینیڈا, پھر ہم اٹلی کی ہیلتھ سسٹم کی بڑی باتیں سنتے تھے, وہاں پہ وہ اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. پاکستان میں 70 سالوں کے اندر جنہوں نے حکومت کی اور 35-40 سالوں میں تو آپ کی فیملی اور شریف خاندان شامل تھا, انہوں نے ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں پہ خود اپنا علاج آپ کر سکے. وہ چھوڑے ایمرجنسی بنیادوں پہ NCOC یہاں پہ بنا ہوا ہے, تمام صوبائی حکومتیں اس کے ممبرز ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, اکٹھے فیصلے ہوتے ہیں, اور اس کا کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز کے اوپر عمل درآمد کا فیصلہ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جتنے وینٹیلیٹر 70 سالوں میں پاکستان کے اندر تھے, آپ 2-3 مہینے کے اندر اس کو ڈبل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جو NCOC روزانہ بریفنگ دیتے ہیں, میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا, میں صرف جو ہیلتھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے میں اس کے اوپر آؤں گا. آکسیجنیٹڈ بیڈ کی بات ہوتی تھی, جتنے آپ کے پاس سالوں میں تھے, آپ 2-3 مہینے کے اندر NCOC تمام صوبوں کے لیے, جس طرح میں کہہ نہیں, اور میں NCOC کو یہاں پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ چھٹی کا دن بھی وہ چھٹی نہیں کرتے, اور صبح سے لے کے شام تک وہ پوری ہر صوبے کو, پوری دنیا کو, تمام دنیا کے کس انداز سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں, ان چیزوں کو ان تمام کو مانیٹر کرتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, وفاق کی طرف سے ان کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو دیتے ہیں. وفاقی وزیر مراد سعید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.